औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जन आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और आपकी जितनी भी जायज़ दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज का जो वजीफ़ा है ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, और सख्त मुश्किल वक्त में और एमरजेंसी के वक्त जो ना काम आने वाला वजीफ़ा है। तो नाज़रीन सख्त मुश्किल में ये इस्तिग़फ़ार आप चंद बार ऐसे कर लें, मुश्किल का हल जो ऐसा निकलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और नाज़रीन ये मैं ख़ुद भी जो है ना किसी भी मुश्किल, मुसीबत, परेशानी और मुसीबत में जो है ना चंद बार करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मिनटों, घंटों और दिनों में जो मसला हल हो जाता है। तो आप लोग भी जो हैं अगर किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हैं, परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, किसी एक मसला कोई बार बार आ रहा है, तो आप कामिल यकीन के साथ जो है ना एमरजेंसी सूरत हाल में भी इसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो अभी बता देती हूँ नाज़रीन आपको पहले कि ये वजीफ़ा जो है किन किन सूरत हाल में एमरजेंसी के तौर पे आपके लिए जो है ना काम करेगा। तो आप ये ज़हन में रख लीजिएगा नाज़रीन। फ़र्ज़ करें कोई झगड़ा हो जाता है, कोई ख़तरा हो, जानी ख़तरा हो या कोई माली ख़तरा हो, तो फ़ौरन ही जो बंदा एक्टिव है, जिसे समझ में आ जाए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो उस जगह पे खड़े होके या अपने घर में जो इस वजीफ़े को करे और जो है ना उनको तसव्वुर में फूंक मार दे। अगर मौका आप पर खड़े हैं तो तब भी आप इसको करके दम करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि मौजज़ाना तौर पर जो है झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, जो ज़्यादा नौबत है ना बिगड़ने की वो नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पे ये कि अगर कोई हादसा इस तरह का पेश आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जान को ख़तरा है, या इसके अलावा और चोरी डकैती वाला कोई मसला हो जाता है, तो इस सूरत हाल में भी आप जो है ना जो बंदा एक्टिव हो, जिसका दिमाग उस सूरत में काम कर रहा हो, अक्सर ऐसा होता है कि परेशानी की सूरत में जो है ना दिमाग काम करना छोड़ जाता है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, परेशान हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता। तो अगर ज़हन में आ जाए कि हमने अल्लाह को याद करना है, ये वजीफ़ा करें इंशाल्लाह, तो आपको जो है ना इंशाल्लाह जो गायबाना जो है ना आपको मदद मिलेगी और आप जो है ना हादसे से बच जाएंगे इंशाल्लाह। एमरजेंसी सूरत हाल में भी आप, और इसके अलावा भी बहुत सारी ज़िंदगी में किसी भी तरह की जो एमरजेंसी सूरत हाल हो, कोई अचानक बीमार हो जाए, कोई आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, या फिर आपको जो है ना अपने यानी कि अपनी मदद के लिए किसी की ज़रूरत है, किसी फ़र्द की हेल्प आपको चाहिए तो आपको नहीं मिल रही है एमरजेंसी सूरत हाल में, तो आप जो है ना इस ज़िक्र को करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे आपको जो है ना कोई ना कोई अल्लाह ताला वसीला पैदा फरमा देंगे। किसी से कोई जायज़ बात मनवानी हो तो तब भी आप जो है ना इस ज़िक्र को करके उस बंदे से अपनी बात मनवाएंगे तो इंशाल्लाह वो राज़ी हो जाएगा। बेशक पहले वो जितना मर्ज़ी ना करता है, इंशाल्लाह राज़ी होगा। अगर किसी रूठे हुए को आप मनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप नाराज़ कर चुके हैं, लेकिन ये कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि आप जो है ना गलत थे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और ये जो ज़िक्र करके उस बंदे या बंदी को आप मनाएंगे तो इंशाल्लाह वो जो नाराज़ शख्स है मौजज़ाना तौर पे आपकी बात मानेगा और आपको माफ़ करेगा और आपकी सुलह हो जाएगी। फिर ये है कि नाज़रीन अगर आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कहीं भी जॉब के लिए, किसी भी तरह का इंटरव्यू, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है इंटरव्यू में जो है 100% मार्क्स लें, तो तब भी आप ये ज़िक्र करके अपने घर से जाएं तो इंशाल्लाह आपको जो है ना 100% जो कामयाबी मिलेगी। फिर इसके अलावा रिज़्क और मालो दौलत के हवाले से कि आप कोई भी किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाते हैं तो ये ज़िक्र करके जाएँ, इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का जो धोखा है वो नहीं मिलेगा। आप जो है ना सही जो है ना कीमतों में और मुनासिब कीमतों में जो है ना अपना सौदा सलफ़ जो है ना ले आएँगे, और जो है ना थोड़े पैसों में ज़्यादा ख़रीद के लाएँगे, और आपके जो है ना कारोबार में तरक्की भी होगी। इसके साथ ही रिज़्क और मालो दौलत की परेशानी हो जिसको,
وہ بھی جو ہے نا اپنے جو ہے نا کاروبار والی جگہ پہ یا جاب والی جگہ پہ جو ہے نا اپنے آفس میں کہیں بھی جو ہے نا اس ذکر کو کریں، انشاءاللہ اس کے حالات جو ہے نا بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی پروموشن وغیرہ نہیں ہو رہی، کوئی پے نہیں بڑھ رہی تو کریں، انشاءاللہ اس ذکر سے جو ہے نا وہ آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کی سب بہن بھائیوں کی طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے گنوا رہی ہوں کہ سب جو لوگ جو ہے اس وظیفے کو کریں۔ پھر ہے کہ ناظرین، اگر کوئی ظالم آپ کو تنگ کرتا ہو، پریشان کرتا ہو، آپ میں طاقت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، تو تب بھی آپ یہ وظیفہ کر کے اس کو دم کر دیں، انشاءاللہ آپ اس کی شر سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیں گے۔ پھر یہ کہ ذہنی پریشانی ہو، ڈپریشن ہو گیا ہو، تو اس صورتحال میں بھی آپ اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا ٹینشن پریشانی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ختم کر دیں گے۔ جادو، بندش، حسد یا پھر نظر بد ہو، اور کہیں رشتے نہیں ہو رہے یا جاب نہیں ہو رہی کسی ان چیزوں کی وجہ سے، تو تب بھی آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی کوئی جادو وغیرہ کا اثر وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے کہ دعا جو ہے نا ذکر کرنے کے بعد آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اگر اس طرح یہ والی شرط نہیں ہوگی تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض آدمی بہت سفر کرتے ہیں، آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا رب کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ان کو حرام ہی سے غذا دی گئی ہے، تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ مسلم شریف سے یہ حدیث ہے۔ تو ناظرین، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے جائز مقصد کے لیے ہی اس عمل کو کرنا ہے، اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو پھر یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ نے یہ والی چیزیں نہیں کرنی، کوئی آپ کا کھانا پینا حرام نہیں ہونا چاہیے، لباس حرام نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان دعا مانگتا ہے اور قبولیت کی جو مطلوبہ شرائط ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھتا ہے کہ جو دعا وہ قبول نہیں ہوئی تو قبولیت کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے، بشرطیکہ کا اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ اور قبول فرمانے کی 3 صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ جو مانگا وہی مل گیا، دوسرا یہ کہ اس کی مطلوبہ چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا گیا ہے، تیسرا یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت و مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا آپ کی دعا کی قبولیت کا کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی یا اس کے متبادل آپ کو کوئی حل مل جاتا ہے تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ تو چلیے میں اب آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے جو مشکل اور پریشانی اور مصیبت کے لیے، کوئی ایمرجنسی کے لیے ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر جو ہے نا آپ نے 7 مرتبہ جو ہے نا درود ابراہیم ریسائٹ کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، بلکہ صورتحال ہی کچھ ایسی ایمرجنسی ہے تو پھر آپ اس کو ذہن میں تو وہ ہے، اگر آپ کسی جاب انٹرویو یا پھر کسی جادو وغیرہ یا کسی بھی اور مسئلے کے لیے جو مصیبت کے لیے آپ کرتے ہیں تو پھر وہ اس مقصد کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور جب آپ نے اول آخر جو 7 مرتبہ درود ابراہیم جو ہے نا ریسائٹ کر لینا، اس کے بعد آپ نے 700 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ استغفر اللہ کی کوئی بھی جو دعا ہے وہ ریسائٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ استغفر اللہ جو ایک جامعہ استغفار ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو آپ نے یہ 700 مرتبہ استغفار کرنا ہے اور گناہوں سے آپ نے بچنا بھی ہے، اور تو پکی توبہ بھی کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، جو مین آپ کی دعا ہے جو آپ نے استغفار کے ساتھ جو بہت ہی پاورفل ہے، وہ دعا بیچ میں آپ نے کرنی ہے، 700 مرتبہ اس کو ریسائٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 7 تسبیحاں جو ہے نا وہ ذکر کرنی ہے۔ وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے، میں تیری رحمت سے تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ اس کو آپ نے کرنا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے، آپ کی توجہ جو ہے نا وہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا 7 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہے نا وہ ریسائٹ کرنی ہے۔
اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں جو ہے نا 7 مرتبہ درود ابراہیم ریسائٹ کرنا ہے اور جو دعا مانگنی ہے جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلے بتا چکی ہوں کہ دعا کس طرح آپ نے مانگنی ہے، مکمل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، تصور کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ مانگنی ہے۔ آپ کی توجہ بالکل جو ہے نا اللہ کی طرف ہو تو پھر دعا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے منٹوں گھنٹوں اور یا دنوں میں حل ہوگا۔ اگر تو آپ کا زیادہ لمبا مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو نا 7 دن تک مسلسل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک ہی دن میں کوئی جیسے لڑائی جھگڑے کے لیے تو آپ اس کو پھر دن میں جو ہے نا 1 مرتبہ کریں، 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ، یعنی کہ ایک دن میں آپ اس کو 7 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دن کے لحاظ سے کریں گے تو آپ ان کو جو ہے نا 7 دنوں تک کریں۔ تو اگر کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہے تو اگر ایک دفعہ آپ نے 7 دن کر لیا ہے تو اگلے 7 دن کے لیے پھر اس کی نیت کر لیں، پھر اگلے 7 دن کے لیے کر لیں، یعنی کہ 3 سٹنگ میں آپ جو ہے نا 3 سیٹ اس کے بنا کے کر سکتے ہیں، دن میں بھی اور ہفتوں میں بھی۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ کی معجزانہ طور پر جو ہے نا آپ کی مشکل حل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کریں گے، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اور جب آپ کا یہ ذکر کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس کو چلتے پھرتے بھی یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ رزق کی بھی فراوانی کرے گا، دولت کی بھی فراوانی کرے گا۔ اور جو آپ استغفار جیسے روٹین میں کر رہے ہیں وہ آپ نے ذکر ویسے ہی کرنا ہے، اور جو درود ابراہیم کا ذکر ہے وہ آپ نے ویسے ہی روٹین میں کرنا ہے۔ یہ جو اپنے کو میں نے ذکر بتایا یہ تو چند ہی منٹوں میں ہو جانے والا جو وظیفہ ہے، تو اس کو آپ نے ایمرجنسی صورتحال میں کرنا ہے، یا پھر کہیں جانے لگے ہیں، کوئی اسپیشل ہے انٹرویو ہے، اس کے لیے یہ نا آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین آپ جب آپ کو فائدہ ملے، آپ کو اس کا جو نا یعنی کہ حل مل جائے تو آپ جو ہے نا اس کا فیڈ بیک ضرور شیئر کیا کریں، انسٹا پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس کی ای میل بھی دی ہوئی اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیو ہو وقت پر مل سکے۔ اب مجھے دیجیے